ایک سوال مجھ سے ہر رمضان میں ہوتا ہے کہ رمضان میں جادو کا علاج کرنے کا ہمیں کوئی بہترین نسخہ بتا دیں کہ رمضان بھی ہے اور یہ موقع بھی ہے اور اس میں چونکہ ہم عبادت کے زیادہ قریب بھی ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی بتائیں چیزیں جی کہ ہم جو ہے وہ اس میں خیر اکٹھی کریں، اس میں شر سے بچیں۔ تو رمضان کے حوالے سے ہماری ٹریننگ کروائیں، ہماری تربیت کریں۔ دیکھیں رمضان میں جادو کا علاج باقی دنوں کے حساب سے آسان ہوتا ہے، یہ میں اکثر کہہ چکا ہوں اور ایسا بالکل صحیح ہے یہ بات، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان جنات شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں یا قید ہو جاتے ہیں یا باندھ دیے جاتے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ واقعتاً ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ یعنی مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا، وہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا یا کوئی شرارت نہیں کر سکتا یا کچھ کر نہیں سکتا کیونکہ انسان روزے میں ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے اور اتنا روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بے بس ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں میں جو بھی معنی لیا جائے، لیکن مومن مضبوط ہوتا ہے، مسلمان کے پاس روحانی قوت کا لیول جو ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ روحانی طور پہ ہمارا کچھ لیول جو ہے وہ اوپر گیا ہوا ہے اور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ جادو جو ہے وہ باڈی میں ہے، جادو جو ہے معاملات میں ہے، جادو جو ہے وہ کام پر ہے، کسی بھی چیز پر جادو ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو خیر اکٹھی کرنی ہے، شر کو دور کرنے کے معاملات پر کام کرنا ہے۔ مثلا خیر کیسے اکٹھی کرنی ہے؟ پڑھائی کے ذریعے سے۔ خیر کیسے اکٹھی کرنی ہے؟ آپ نے روزہ رکھ کے، وضو میں زیادہ رہ کے، سحری کر کے، افطاری کر کے برکتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اور پڑھائی جو ہے، پڑھائی آپ نے سحری کے وقت بھی کرنی ہے اور افطاری کے وقت بھی کرنی ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تسحروا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، سحری کرو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس میں برکتیں ہیں، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو اس میں کچھ خیر ہے، اس کھانے میں کچھ ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن برکت ہے۔ اب ہم اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ تہجد کا وقت ہے، حدیث بتاتی ہے اس وقت تم جو مانگو گے، اللہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ کیا چاہیے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ میں سورہ فلق ناس پڑھتا رہتا ہوں اور پانی پر دم کر کے پی بھی لیتا ہوں اور منہ بھی دھو لیتا ہوں اور یہ دعا بھی کر لیتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس جادو کے شر سے پناہ چاہیے۔ اللہ پوچھ رہے اس وقت تہجد کے وقت آپ نے نوافل میں کوشش کریں 2 نوافل پڑھے، 4 پڑھے، 6 پڑھے، ہر نفل میں آپ نے 11 بار سورہ فلق ناس پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ عمل ہے، 2 رکعت پڑھ لیں 11 مرتبہ، 4 پڑھ لیں 11 مرتبہ، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں 11 مرتبہ۔ جو لوگ تراویح پڑھتے ہیں، وتر بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ دو بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔ لیکن اس وقت میں اگر آپ سورہ فلق ناس زیادہ پڑھتے ہیں نا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ نماز کا ٹائم، نماز 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، نماز ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ من شر النفاثات فی العقد، اللہ جو گرے لگی ان کو توڑ دے، کھول دے۔ وقت کون سا ہے؟ اللہ فرمانے ہاں کیا چاہیے تمہیں، کس چیز کی ضرورت ہے، مانگو میں عطا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بندہ مانگے اللہ دیتا ہے۔ پھر سحری کا وقت، سحری کا وقت، برکت کا وقت، رمضان کا مہینہ، تہجد کا ٹائم، یہ ساری چیزیں ایک جگہ پر اکٹھی کر کے بندہ جب مانگ رہا ہے اللہ سے، اللہ پوچھتا ہے کیا چاہیے، بندہ کہتا ہے اللہ اس جادو سے پناہ چاہیے، اس جادو کے شر کو خاتمہ چاہیے، اللہ فرماتے ہو جاتا ہے، تم مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں سنتا ہوں۔ ایک تو یہ بہترین عمل ہے کہ نماز میں رکعتوں میں سورہ فلق ناس۔ دوسرا، آپ ویسے ہی 33 ٹائم سورہ فلق ناس پڑھیں سحری میں اور افطاری میں، یعنی ٹائم مطلب تھوڑا آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو پانی پر دم کریں۔ سحری میں جو ہم چیزیں استعمال کریں گے، پانی استعمال کریں گے، وہ افطاری تک ہماری باڈی کے اندر رہے گا اور چیزیں نہیں ایڈ ہوں گی۔ اور افطاری میں جو ہم پڑا ہوا پانی استعمال کریں گے تو وہ بھی ہمارے لیے، کیونکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگو، دعا مانگا کرو، یہ قبولیت کے ٹائموں میں سے ایک ٹائم ہوتا ہے۔ تو جب ہم اس وقت میں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سے جادو جنات اور دوسرے شروں سے پناہ مانگتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو پانی کو پڑھو، پانی کو پیو، تو یہ ایک بڑا بہترین عمل ہو سکتا ہے۔ اس میں شیطان کی اثر انداز ہونے کی انوالومنٹ جو ہے وہ کم سے کم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس موقع پر پڑھائی زیادہ کر کے، سورہ فلق ناس زیادہ کر کے، اور وقت، قیمتی وقت پر، سحری اور افطاری کا وقت، قیمتی ترین وقت، اس وقت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس شر کو شکست دے سکتے ہیں۔ تیسری چیز، جس بندے پر جادو ہے نا، تراویح ضرور پڑھے۔ میں کہتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں ہے، پڑھا قاری صاحب رہے،
پڑھا حافظ صاحب رہے, آپ توجہ کے ساتھ صرف قرآن سن رہے, وہ جادو کا اشارہ ختم ہوتا ہے. مستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے مدد مانگو اللہ کی. جو قیام میں کھڑا ہوتا ہے, جو قیام, اللہ فرماتے ہیں نا میں پسند کرتا ہوں ان لوگوں کو, میرے بندے مجھے پکارتے ہیں, کبھی کھڑے ہو کے, کبھی بیٹھ کے, کبھی لیٹ کے, کبھی کس طریقے سے. تو قیام میں جو ہے وہ آپ نے جب قیام کرنا ہے تو ایٹومیٹکلی آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی برسنی ہیں, اور وہ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے آپ کا شر دور ہونا شروع ہو جانا ہے. تو اس لیے قیام اللیل, اس کے بعد جو ہے وہ تہجد کے وقت, سحری کے وقت 2 رکعت لازمی پڑھے اور اس میں اللہ سے مانگے, اور زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. پھر اسی طریقے سے افطار کے وقت آپ دعا اور اس سے پہلے پڑھائی, یہ چیز لازمی کریں. تو یہ ساری چیزوں کو جب ہم ملا کے چلیں گے تو یقین کریں رزلٹ جو ہے وہ بڑا بہترین نکلے گا. شیطان کی چالیں نہیں جو ہے وہ کام آئے گی, شیطان کی قوت نہیں کام آئے گی, شیطان بے بس ہو جائے گا. تو یہ ان دنوں میں شیطان کی بے بسی اور شیطانی طاقتوں میں کمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اس کے شر کو ہی ختم کر دیں گے, جڑ سے اکھاڑ دیں گے, اور خود کو اتنا مضبوط کر لیں گے کہ دوبارہ شیطان حملہ کرنے کی کوشش ہی نہ کرے, سوچ ہی نہ اس میں پیدا ہو کہ اس پر حملہ کروں, کیونکہ یہ بندہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہماری مدد فرمائے.